جب آدمی کو علم میں پختگی حاصل ہو جائے، مہارت ہو جائے اور ایک ہنر حاصل ہو جائے تو دنیا میں کامیابی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تمام ترقی کے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام لوگ خوب محنت سے علم و ہنر حاصل کریں۔ جب آپ محنت سے اپنی تعلیم کو حاصل کریں گے اور ہنر حاصل کریں گے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی چل کر کے آپ کے پاس آئے گی، دنیا کی تمام ترقیاں آپ کی قدم بوسی کرے گی اور ہر طرح کی آپ کو راحت و آسانی ملے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے 4 اہم وسائل کو بیان کروں، پیش کروں۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلا وسیلہ جو لکھا ہے وہ ہے الاخلاص، اخلاص نیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو، اپنے ارادہ کو رضائے الہی اور خشنودی رب کی تلاش و جستجو میں لگا دیں۔ آپ کی زندگی کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی افعال ہیں، تمام امور و معاملات کو، تمام حرکات و سکنات کو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور مرضی رب کی طرف موڑ دیں۔ ان تمام چیزوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف آپ پلٹ دیں۔ علم کی پختگی اور فن اور ہنر کی حصول یابی کا دوسرا اہم وسیلہ تقوی اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی کامیابی کے لیے، علم کی پختگی کے لیے، ہنر کو اپنانے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، بنیادی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کے اندر، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے، ہنر سے نوازے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو آپ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ ان یراک اللہ حیث امرک، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں دیکھے، اس کام میں مشغول دیکھے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ وَاللَّہ یراک حیث نہاک، اور اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کو مبتلا نہ دیکھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وَأَن تَتْرُكَ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور تقوی یہ ہے کہ تمام طرح کے گناہ کو آپ چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ ابن المعتز بڑے شاعر ہیں، کہتے ہیں خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا فہو التقی، اے اللہ کے بندو تمام طرح کے چھوٹے گناہوں کو چھوڑ دو، تمام طرح کے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، فہو التقی، یہی تقوی ہے، یہی طہارت ہے، یہی نیکی ہے اور یہی پرہیزگاری ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَىٰ، اس آدمی کی طرح زندگی گزارو جو خاردار راستے پہ چلتا ہے، کانٹوں بھری راہ پہ چلتا ہے اور پوری احتیاط کے ساتھ محتاط ہو کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً، اور معمولی سے معمولی گناہ کو تم حقیر نہ سمجھو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو کمتر نہ سمجھو، آسان نہ سمجھو۔ إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ، یہ پہاڑ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے بنتا ہے، لہٰذا تمام طرح کے گناہوں کو اور تمام طرح کے معاصی کے کام کو تم ترک کر دو، چھوڑ دو۔ تیسری جو اہم چیز ہے علم کی پختگی کے لیے اور ہنر کی حصولیابی کے لیے وہ ہے العمل بالعلم، علم کے مطابق عمل کرنا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اقتضاء العلم العمل میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قد حتف العلم بالعمل، علم نے عمل کو آواز دی۔ اگر فَإِنْ أَجَابَ إِلَّا ارْتَحَلَ، اگر عمل نے علم کی آواز پہ لبیک کہا، اگر عمل نے علم کا ساتھ دیا تو علم ٹھہرتا ہے، علم باقی رہتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، ذہن و دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ لاکھ محنت کریں، رگڑ کر کے آپ علم حاصل کریں، لیکن آپ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو علم ضائع ہو جائے گا، علم برباد ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، علم دیتے تھے تو ساتھ ساتھ میں عمل کی تاکید بھی کرتے تھے۔ چنانچہ اسلاف لکھتے ہیں فَقَدْ كَانُوا لَا يُجَاوِزُونَ 10 آیات من القرآن حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَعْنَاهَا وَيَعْرِفُوا مَعْنَاهَا وَيَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ 10 آیت سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ 10 آیات کا معنی مفہوم نہ جان لے
اس کے اصل پیغام کو نہ سمجھ لے اور 10 آیات کے جو احکامات ہوتے تھے، جو پیغامات ہوتے تھے اور جو تقاضے ہوتے تھے، سب پر جب تک عمل نہ شروع کر دے تب تک آگے پرانے آیات کو نہ یاد کرتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا معمول۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں فَقَدْ تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور عمل ایک ساتھ سیکھا ہے۔ چوتھا اور آخری، علم کی پختگی اور ہنر کی حصول یابی کے لیے جو ہے وہ ہے وضوح الغایہ والتخطیط الصحیح، یعنی مقصد کا واضح ہونا۔ آپ کا مشغلہ پیشہ تعلیم ہے، آپ کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، اور آپ کا منصوبہ سامنے ہونا چاہیے۔ آپ اپنے مقصد کی حصول یابی کے لیے پلاننگ واضح کر لیں۔ آپ جس راہ میں ہیں اس راہ کی منزل واضح ہونی چاہیے، اور جس طریقہ پر آپ چلیں گے، جس راستہ پہ چلیں گے، جو آپ کا نمونہ ہوگا اس کو بھی واضح ہونا چاہیے۔ بہت سارے طلبہ ہیں، جب آپ پوچھیں گے کہ ماذا تريدون وماذا تبغون من العلم، تم کیا چاہتے ہو علم سے، تم پڑھ کے کیا کرنا چاہتے ہو، تو کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ بعض طلبہ کہتے ہیں اريد ثواب اللہ، اللہ تعالیٰ کا ثواب چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا خوشنودی یہ تو بنیادی مقصد ہے، لیکن آپ کا وہ کون سا میدان ہوگا، کون سا پلیٹ فارم ہوگا، وہ کون سا آپ کا فیل ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیں گے۔ دنیا کا کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تو ضرور ہوگا نا۔ آپ کیا بننا چاہتے، آپ کون سے کام کر کے، آپ کس ذمہ داری کو ادا کر کے، کس کارناموں کو انجام دے کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، یہ آپ کا مقصد ہے، آپ کا ہدف ہے۔ آپ کا ٹارگٹ سچ ہونا چاہیے، آپ کا ہدف اور مقصد واضح ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اس مقصد کو کیسے حاصل کریں گے اس کے لیے روڈ میپ ہونا چاہیے، پورا نقشہ ہونا چاہیے، بندی ہونی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے۔ جو طلبہ نہ اپنا مقصد واضح کرتے ہیں، نہ اپنا منصوبہ بناتے ہیں، اس کا حال اس پرندہ کی طرح ہے جو پرندہ ہر دن الگ الگ شاخ پہ بیٹھتا ہے، اور جب وہ لوٹتا ہے تو بہت معمولی سرمایہ ہوتا ہے۔ اس آدمی کی طرح ہے جو صحرا میں سفر کرتا ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہوتا ہے، نہ کوئی سمت ہوتی ہے، نہ چلنے کی کوئی جہت ہوتی ہے۔ وہ آدمی بھٹکتا ہوا چلا جاتا ہے، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا علم کی پختگی کے لیے اور ہنر کی حصول یابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مقصد واضح ہونا چاہیے، آپ کا ٹارگٹ سیٹ ہونا چاہیے، اور آپ کا منصوبہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ بہت سارے طلبہ اس ہفتے اس کتاب کے ساتھ ہے، اس ہفتے دوسری کتاب کے ساتھ ہے، اس مہینے اس فن کے ساتھ ہے، اس مہینے اس فن کے ساتھ ہے، یعنی کوئی واضح اس کے پاس لاہی عمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ افسوس کی بات، انتشار نہیں ہونی چاہیے، بد نظمی نہیں ہونی چاہیے، اور سب کچھ منظم ہونا چاہیے، سب کچھ ڈھنگ سے ہونا چاہیے، تب جا کر کے علم پختہ ہوگا اور آپ کو ہنر آئے گا۔ جب آپ ان چاروں وسائل کو اپنائیں گے، اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ علم و ہنر کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور تمام طرح کی کامیابی آپ کے قدم بوسی کرے گی، اور تمام طرح کی ترقیاں آپ کی قدم بوسی کرے گی۔ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ، چنانچہ انہوں نے ہم تمام لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے اپنے اشعار پیش کیے تھے کہ اپنے عزم و ہمت کو پختہ تر رکھیے، اپنے عزم و ہمت کو پختہ تر رکھیے، اپنی ٹھوکر میں بہرو بر رکھیے، آسماں چھونے کی آرزو ہے اگر، آسماں چھونے کی آرزو ہے اگر، مضبوط بالوں پر رکھیے، اپنے مضبوط بالوں پر رکھیے، سرفرازی کی گر تمنا ہے، کامیابی سرفرازی کی گر تمنا ہے، اپنے ہاتھوں میں کچھ ہنر رکھیے، اپنے ہاتھوں میں کچھ ہنر رکھیے، ایک اللہ کا در ہی کافی ہے، ایک اللہ کا در ہی کافی ہے، سر کو اپنے نہ در بدر کیجئے، اس کے در کے بھی ہیں عجب انداز، پہلے دل رکھیے بعد میں سر رکھیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم و ہنر کو مضبوطی سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو 4 وسائل بیان کیے ہیں، اخلاص، تقوی اللہ، مقصد کا واضح ہونا اور علم کے مطابق عمل کرنا، ان تمام وسائل کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔